مناسب بات جو ہے وہ یہی ہے کہ ایک تو صفحے ٹوٹ جائیں، آگے پیچھے لوگ ہو جائیں، کوئی اس شک میں نہ رہے کہ جماعت ہی ہو رہی ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ جب ایمان ہے ہمارا کہ قیامت کے دن زمین ہمارے اعمال کی گواہی دے گی، اس لیے میں تو یہ کرتا ہوں کہ نفل بھی الگ الگ جگہ پر پڑھتا ہوں، یہاں 2 رکعتیں پڑھی پھر جگہ بدلی پھر، تاکہ قیامت کے دن وہ سارے موازے جو ہیں شاہد وہ گواہی دیں کہ میرے اوپر بھی اس میں پڑی۔ یہ بات جن علماء نے لکھی مجھے بڑی پسند آئی کہ واقعی قرآن کہتا ہے کہ زمین اس دن بولے گی اور بتائے گی کہ مجھ پر یہ کام کیے، تو اس لیے گواہ بنانا زیادہ موقعوں کو بہت اچھی بات، اگر جگہ ہو تو آپ بدل بدل کر پڑھیں تو پیاری بات۔ جی جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی بھائی فرمائیے، کیا پوچھیں گے آپ؟ جی بھائی چلیں آپ بولا نہیں، چلیے انشورنس کے حوالے سے مولانا ایک سوال ہمارے پاس ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی مولانا صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ بلال بات کر رہے ہیں؟ جی میں بلال بات کر رہا ہوں میاں والی سے۔ جی فرمائیے بھائی بلال۔ یہ پوچھنا تھا کہ مجھے کسی بندے نے منع کیا پرفیوم لگانے سے۔ جی جی کہتے ہیں کہ جب آپ پرفیوم لگاتے ہیں اور اسی ٹائم آپ سانس بھی لے رہے ہوتے ہیں تو وہ جو پرفیوم چھینٹوں کی صورت میں ناک کے اندر جا کر آپ کے اندر جاتا ہے، اسے روزہ مکروہ ہوتا ہے، ٹوٹے گا نہیں تو کم از کم مکروہ ضرور ہوگا، تو اسے اس صورت میں پوچھنا چاہ رہا ہوں مولانا صاحب سے اس کے بارے میں۔ بلال بھائی کیا مکروہ ہونا خوشبوؤں سے روزے نے؟ روزے میں تو خوشبوئیں سونگنی چاہیے، لگانی چاہیے، پھول سونگنے چاہیے۔ جن لوگوں نے کہا کہ یہ شمر رہین جو پھولوں کا سونگنا یہ مکروہ فلاں، یہ پھر بدبودار بننا چاہتے ہیں، گندگی لے کر اپنے اوپر پھیرنے، کوئی بات کام کی کرنی چاہیے۔ مومن کا تحفہ ہے خوشبو، اس لیے خوشبوئیں ملیں جسم پر، کپڑے پر، مسواک خوب اچھی طرح کریں، خوشبو سے کوئی مکروہ نہیں ہوتا، روزہ بالکل ناک میں جائے وہ ٹھیک ہی ٹھیک ہے۔ نہیں مولانا صاحب وہ کہتے ہیں کہ عطر آپ لگاتے ہیں نا، عطر لگانے سے خوشبو اٹھتی ہے، سپرے سے جو سپرے وہ چھینٹوں کی صورت میں نکلتا ہے اس سے ٹوٹتا ہے۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا، بالکل سب کو ٹھیک ہے، خوشبو ہی آتی۔ میرے اوپر تو روز مسجد میں اعتکاف میں بیٹھے میرے بھائی خالد حسین، اور روز میرے کپڑوں پر وہ سپرے کرتے ہیں، خوشی ہوتی ہے، طبیعت فراں شاداں رہتی ہے، کیوں یہ نہ۔ ہاں یہ بات علم والے لوگوں کے دل میں کہ پرفیوم جو ہے اس میں الکوہل ہوتا ہے وہ ناپاک ہے، اس لیے یہ ناپاک ہے، یہ بات اور ہے قابل توجہ۔ یہ آپ جو کہتے ہیں نا خوشبو آتی ہے یہ کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہیں کہ پرفیوم میں الکوہل ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام جی۔ جی بھائی فرمائیے۔ سر یہ پوچھنا تھا کہ پچھلے دنوں میں مولانا صاحب سے سوال کیا تھا زکوٰۃ کے متعلق۔ جی جی۔ کسی سے کام یعنی کہ پیسے پکڑ کے کام بندہ کر رہا ہو، ہاں مولانا صاحب کو اس پہ اوپر زکوٰۃ لگتی ہے، تو اب یہ پوچھنا تھا اگر چونکہ زکوٰۃ جو سی وہ تو سال کے بعد لگتی ہے، 1 سال گزرنے کے بعد، اگر اس کو یعنی کہ زیادہ عرصہ گزر چکا ہو، 1.5 سال یا 2 سال، تو اس کے لیے پھر کیا حکم ہے؟ یعنی کہ 1 سال کا ہی زکوٰۃ دیں گے یا جو جتنا عرصہ قرض پکڑے ہو گیا وہ سب پہ دینی پڑے گی؟ جی مولانا اگر سارے سالوں کا حساب ہو کسی طرح دریافت کر سکتا ہے نا کہ پچھلے سال اتنی رقم تھی پھر تو ادا کرنی چاہیے، ورنہ اللہ سے معافی مانگے اور آپ اس سال سے شروع کرے، سال کے بعد جو اس کے پاس نقدی موجود ہے اور جو سامان ہے جو اس نے بیچنا ہے ان دونوں چیزوں کو نا سٹاک کو اور کیش کو جمع کر کے اس پر زکوٰۃ دے۔ میں تھوڑی بھائی کے سوال کی وضاحت کر دوں، شاید ایسا ہی ہو۔ بھائی کہہ رہے ہیں کہ باقی میں جہاں تک سمجھا ہوں باقی مال کی تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، چونکہ آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جو بندہ پیسہ برت رہا ہے وہ زکوٰۃ دے گا۔ اب بھائی کہتے ہیں کہ مجھے چونکہ اس بات کا علم نہیں تھا، اب میرے علم کے اندر آیا ہے اور میں کئی سال سے برت رہا ہوں، اب میں سال بھر کی دوں گا، 2 سال کی دوں گا یا 3 سال؟ جو گزر گیا اللہ اس کو معاف کرے گا، رہنے دیں، اب سے شروع کریں، 1 سال کی دے دیں بھائی۔ بس یہ دین کے بارے میں ذہن صاف کریں نا، قرض کی جو بے شمار قسمیں ہیں نا، یہ قوی ہے، یہ متوسط ہے، یہ ضعیف، یہ ساری بناوٹی باتیں ہیں۔ سیدھی بات یہ ہے کہ قرض کی رقم ہو یا اپنی ہو، جو آدمی برت رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے اس نے زکوٰۃ دینی ہے۔ اچھا دوسرا یہ بات واضح ہو گئی نا؟ بات واضح بالکل۔ تھوڑا سا ایک اور کلیئر کر ٹھہریے گا ذرا، پہلے بات کلیئر ہو جائے نا۔ آپ یہی سوال چاہتے تھے؟ ہاں جی وہ کلیئر ہو گیا، ٹھیک ہے، تو ہم اس لیے پوچھتے ہیں کہ تاکہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کی وجہ سے
مطلب بہت سی جگہ پہ آپ کے سوال کا جواب جائے گا اور شاید ان کے لیے بھی یہ بہت مفید ہو. بالکل انشاءاللہ. آپ فرمائیے بھائی. دوسرا یہ تھا کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو یعنی کہ پیمنٹ صرف باؤنڈ کر کے رکھی ہو, ہاں یعنی کہ وہ کاروبار میں استعمال نہ ہو رہی ہو, زکوٰۃ اسی کے اوپر یعنی کہ ایکسٹرا منی جس کو کہتے ہیں جی, جو کاروبار کے اندر لگی ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے, بعض لوگوں کا یہ نظریہ. ہاں جی, یعنی کہ جو صرف باؤنڈ کر کے یعنی کہ اکٹھی کر کے یا تجوری میں یا الماری میں کہیں بھی سیو کر کے رکھی ہے اس کے اوپر لگتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. کچھ لوگ یہی سمجھے بیٹھے ہیں کہ جو ہے نا سال گزرنا, اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ رقم بالکل اسی طرح وہ روپیہ سال بھر پڑا رہا ہے تو پھر پڑے. یہ بالکل غلط بات ہے. یہ مطلب نہیں, اس کا نصاب پر سال گزرنا ضروری. رقم بے شک آج ہی آئی نا آپ کے پاس, سال کے اندر گھٹتی رہی بڑھتی رہی, مگر جب سال شروع ہوا اس وقت بھی شریعت کے مطابق آپ صاحب نصاب سے زکوٰۃ آپ پر عائد ہوتی تھی, اور اب سال کے بعد بھی اسی پوزیشن میں ہے, اور سال کے اندر بھی کوئی وقت ایسا نہیں آیا کہ آپ اس لیول سے نیچے چلے جاتے. پورا سال صاحب نصاب رہیں, بے شک اس وقت 7.5 تولے کے مالک رہے, اور آج ہوگا 10 کروڑ کے تو 10 کروڑ کی دینی پڑے گی. یعنی کہ مولانا صاحب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے پاس چاہے 50,000 ہے چاہے لاکھ ہے, چاہے وہ 10 سال سے ہے چاہے وہ بڑا ہے چاہے وہ کم ہے, جیسے بھی ہو اس زکوٰۃ اس کو لگتی ہے, چاہے وہ مقروض ہے چاہے وہ اس کے پاس اپنی رقم ہے, جو بھی مقروض ہے یا تو ادا کر دے, بوجھ اتار دے. اگر برطرح سارے کام کر نہیں, مقروض اس صورت میں نا کہ اپنے پاس, وہ تو کر تو اسی صورت میں بندہ پکڑتا ہے جب اپنے پاس نہیں ہے. نہیں, میں کہتا ہوں ایک آدمی سمجھتا نا کہ میں رقم جو زکوٰۃ ہے نا قرض کی نہیں دینا چاہتا, تو مہینہ آنے سے پہلے قرض اگر واپس کر سکتا ہے کر دے, جان چھڑا دے کر دے. اگر وہ واپس نہیں کرتا, آرام سے برتتا رہتا, تو پھر یہ بہانہ نہیں بنا سکتا کہ مجھ پر اتنا قرض ہے منہا نہیں کر سکتا. ساری رقم جو اس کی زکوٰۃ دینی ہے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ. یہ کتاب والا پڑھ لینا, کیا تھا یہ انشورنس والا ختم ہو گیا. انشورنس والا دفاع کریں اس کو, یہ پڑھیں. ٹھیک ہے. انشورنس جو کرتے کراتے نا ان کا اتنا تعلق نہیں ہمارے ساتھ, یہ دین کے بچے بچیاں. بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ آخرت میں یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک ہوگا, علماء حضرات اس بارے میں کیا رائے دیتے ہیں. کال لے لیتے ہیں جی, پہلے کال لے لیں پھر یہ بھی. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی مولانا. یہود و نصارہ کے بارے میں جو لوگوں کے ذہنوں میں کنفیوژن ہے نا کہ ان کو اہل کتاب کا اس لیے ان کو کوئی رعایت دی گئی ہے, یہ قیامت کے دن ان کے ساتھ کوئی اچھا سلوک ہوگا, یہ بالکل غلط فہمی ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے مولانا صاحب سے ایک سوال کرنا تھا. جی کیجیے بہن. ہمارے نا بھتیجا ہوا ہے, ہم اس کا نام محمد عبید اللہ رکھ لیں. ہاں بھتیجا ہوا, اللہ نے آپ کو بھتیجا دیا, اللہ مبارک کرے, زندگی دے, نیک کرے. اللہم انبتہ فی الاسلام نباتا حسنا وجعلہ برا تقیا ولا تجعلہ جبارا شقیا. نیک بچہ آپ نام رکھیں, بہت پیارا نام ہے محمد عبید اللہ, بہت بیٹا اچھا نام. بڑی مہربانی. اللہ کے رسول کا اس میں مبارک بھی ہے, اور عبید اللہ بہت اچھا. وہ بہن کہہ رہی ہیں کہ بڑے بھائی کا نام حسن اتفاق سے محمد عبداللہ ہے. اور اب بہت پیاری بات, وہ عبداللہ ہے, اور یہ بات بھی چھوٹا بھی ہے, اور عبید کہتے بھی ننے کو ننا عبداللہ. عربی میں یہ اس میں تصغیر کے لیے کم صغر ہو گیا. بالکل ٹھیک, عمر میں بھی چھوٹا ہے, معنی میں بھی چھوٹا ہو گیا. بڑی مہربانی. اللہ مبارک کرے, زندگی دے. جی یہود و نصارہ کے متعلق, یہود و نصارہ کے بارے میں سمجھ لیں کہ ان کو سزا دوسرے کافروں کے مقابلہ میں زیادہ ہوگی. دوسرے کافر جو ہے ان کا شاید عذر ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں, ان کو تو اتنا رگڑا لگے گا کہ یہ بے ایمان لائیں گے کہ ہمارے پاس پیغمبروں کی اتنی پیش گوئیاں تھیں, پھر ہم نے حضور کو دکھلایا. یہ ان کا کوئی عذر نہیں ہے, جرم ہے. کہ دوسرے تو بے خبر تھے, یہ تو جانتے تھے کہ یہ ایسے ہی جیسے بیٹا ہوتا پہچانتے تھے. قرآن نے پکے کافر کا جہنمی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا قسم ہے اس اللہ کی جس کے ہاتھ میں میری جان. جی السلام علیکم. جس یہودی عیسائی نے میرا سن لیا اور ایمان نہیں لیا کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا. صاف بات ہے, کوئی رعایت نہ دیں ان کو کہ یہ اہل کتاب میں یہ ہیں, بے ایمان ہے سارے. اللہ رسول کے لا خلاق لہم فی الآخرہ, کوئی حصہ نہیں ان کا. ٹھیک ہے مولانا. نماز کے متعلق